تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ گزشتہ سلسلوں میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا مقصد اور سیرت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں بیان کی تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا فضل و کمال تمام خاندانوں پر کیسا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص والدین کریمین کو کچھ روایات کے ساتھ ایمان والا ہونا ثابت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے نام اور ان کے نام کی وجوہات اور بھی بہت کچھ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے۔ باقاعدہ اپنے موضوع پر کلام کرنے سے پہلے آئیے برکت حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، ان کے بارے میں ہم نے گزشتہ سلسلے میں کچھ معروضات عرض کی تھی۔ مزید ان کے حوالے سے ان کے آبا و اجداد میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ان کا سب سے پہلا نمبر ہے کہ یہ والد ماجد ہیں، اس لیے ان کے حوالے سے پہلے تفصیل کے ساتھ کچھ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بات مذکور ہے کہ آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے چھوٹا کہنے کی وجہ کیا تھی، کیونکہ یہ سب سے چھوٹے بیٹے نہیں تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، اور یہ دونوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھوٹے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ بات مذکور ہے کہ آپ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں؟ علماء نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ وجہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ سب سے چھوٹے یہ اس وقت تھے جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم کے کنویں کو حاصل کرنے پر نذر مانی تھی۔ یہ ایک واقعہ ہے، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو زمزم کا کنواں ملا تو آپ نے یہ نذر مانی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا۔ جب یہ نذر مانی تھی، اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی اولادیں ہو چکی تھیں، ان میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وقت حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم یہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو اس وقت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے
کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ دوسری وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جدا تھی اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی والدہ جدا تھی، یعنی والد ایک تھے حضرت عبد المطلب لیکن والدہ جدا جدا تھی۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی ان کی اولاد میں حضرت عبداللہ یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ تو اس طرف نسبت کر کے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی دادی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، تو اس طرف توجہ کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے چھوٹا بیٹا کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حسین و جمیل تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک میں چمکتا دمکتا تھا۔ اس کی وجہ سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کو جس طرح شرف عطا فرمایا ہے، کمال عطا فرمائے ہیں، اسی طرح اس خاندان کے لوگوں کو اللہ پاک نے بہت حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں حسن و جمال بہت تھا، اور کئی افراد تو آگے چل کر ہم ان کا ذکر کریں گے، کئی افراد کا جو نبی پاک علیہ السلام کے آبا و اجداد میں ہیں ان کا نام ہی ان کے حسن و جمال کی وجہ سے رکھا گیا۔ انشاءاللہ عز و جل آگے سلسلے میں ان کا ذکر کریں گے۔ عبد المطلب نام کیسے مشہور ہوا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، پورا ایک واقعہ ہے کہ آپ کا نام عبد المطلب کیسے مشہور ہوا۔ حضرت عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے والد کا نام ہے ہاشم۔ حضرت ہاشم کے بھائی کا نام تھا مطلب، جو حضرت عبد المطلب کے چچا ہوئے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مدینہ پاک میں سلمہ نامی خاتون سے ہوا تھا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی مدینہ پاک میں ہوئی، اور آپ کا بچپن کا 5-6 سال کا عرصہ یہ مدینہ ہی میں گزرا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھائی مطلب کو یہ وصیت کی کہ تم مدینے سے میرے بیٹے شیبہ کو یعنی عبد المطلب کو مکہ لے آنا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو مطلب جو حضرت عبد المطلب کے چچا ہیں یہ آپ کو لینے کے لیے مدینہ گئے۔ آپ کو لے کر جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکے والوں نے مطلب سے پوچھا کہ یہ بچہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ یہ میرا غلام ہے، یعنی یہ میرا غلام ہے۔ تو وہیں سے آپ کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام یہ پڑ گیا۔ پھر جب آپ اپنے گھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے تو پھر جو مطلب تھے، جو ہاشم کے بھائی تھے، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، انہوں نے یہ بات ظاہر کی کہ یہ میرا غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ لیکن آپ چونکہ عبد المطلب مشہور ہو چکے تھے تو لوگوں نے آپ کو عبد المطلب ہی کہنا شروع کیا، اور یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا اصل نام، آپ کا حقیقی نام شیبہ لوگوں کے ذہن سے نکل گیا۔ بڑی بابرکت ہستی تھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اہل مکہ ان کی بہت زیادہ تکریم کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حد درجہ محبت فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد کچھ عرصہ جب تک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے، انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پرورش فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ناظرین آپ نے سنا بھی ہوگا، جو یمن کا بادشاہ ابرہہ، اس نے ایک کنیسہ بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ اتنی دور جا کر خانہ کعبہ کا حج کرنے، اس کا طواف کرنے کے بجائے میرے کنیسہ کے ہی طواف کر لیا کریں۔ تو اہل عرب کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر اس نے جب یہ یمن سے مکے کی طرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو اس نے اہل مکہ کے جانوروں کو قید کر لیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کچھ اونٹ اور کچھ جانور تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ لینے کے لیے جب اس ابرہہ کے پاس آئے تو آپ کے جاہ و جلال، عظمت و شان کہ اہل قریش کی یہ سردار ہیں، جب ابرہہ نے یہ سنا کہ یہ آئے ہیں تو اس نے بڑی تعظیم کے ساتھ آپ کو بلایا، بیٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یمن کے بادشاہ ابرہہ سے اپنے اونٹوں کا سوال کیا، تو اس نے اونٹ تو واپس کیے ہیں، ساتھ میں اسے یہ حیرت ہوئی اور اس نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اے عبد المطلب، میں تمہارے معظم مکرم، تمہارے آبا و اجداد جس کی تعظیم کرتے تھے، اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ تم نے اس کے حوالے سے کوئی کلام نہیں کیا، تم اپنی اونٹوں کے بارے میں بات کرتے ہو، اپنے جانوروں کے متعلق ہم سے بات کرتے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اونٹوں کا میں مالک ہوں، اس لیے اسی کی بات کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موحد تھے، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں نام آتا ہے ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان ہیں۔ لیکن ہاشم ان کا حقیقی نام نہیں ہے، ان کا حقیقی نام عمرو ہے۔ ہاشم کس طرح پڑا؟ ہاشم کے معنی ہوتے ہیں چورا کرنے والا، روٹیوں کو چورا کرنے والا۔ یہ نام آپ کا کیسے پڑا؟ اس کے پیچھے علماء ایک وجہ بیان کرتے ہیں۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجارت کے لیے فلسطین گئے۔ فلسطین میں انہوں نے جب یہ اپنی تجارت کر رہے تھے تو انہیں پتہ چلا کہ عرب میں قحط سالی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنا سارا سامان تجارت کا فروخت کیا اور وہاں سے روٹیاں خرید دیں۔ انہوں نے فلسطین میں اپنی تجارت کا سارا سامان فروخت کیا اور وہاں سے کچھ غلہ خریدا اور کچھ مویشی خریدے، گندم وغیرہ خریدا، ایسے مویشی خریدے، اور یہ مکے آئے۔ مکہ آنے کے بعد انہوں نے اس گندم کو پیس کر اس کی روٹیاں بنائی اور ان مویشیوں کا گوشت بنایا، اور ان گوشت کے شوربے میں پکی ہوئی روٹیاں ڈال کر اس کا سرید بنایا اور لوگوں کو اس کا کھانا کھلایا۔ اس وجہ سے کہ آپ نے روٹیوں کا چورا کر کر سالن میں اسے بھگو کر لوگوں کو کھلانا شروع کیا، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم یعنی روٹیوں کو چورا کرنے والا پڑا۔ یہ اس طرح پھر ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کا حقیقی نام عمرو ہے، یہ لوگ بھول گئے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کو اہل عرب بدران کہا کرتے تھے۔ بدران، بدر چاند کو کہتے ہیں۔ چونکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت حسین تھے اور لوگ ان کو چاند سے تشبیہ دیتے تھے، اور حضرت ہاشم یہ بھی بہت حسین تھے تو لوگوں نے ان کو بھی چاند سے تشبیہ دی، اور دونوں کو جب پکارا جاتا تو بدران کہا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے میں نام آتا ہے عبد مناف کا۔ عبد مناف حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ عبد مناف، ان کا حقیقی نام
عبد مناف نہ تھا، بلکہ ان کا حقیقی نام مغیرہ ہے۔ ان کو مناف کیوں کہتے ہیں؟ مناف کا مطلب ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، لمبا ہونا، طویل ہونا، یہ مناف کے معنی میں آتا ہے۔ چونکہ یہ بڑے لمبے تھے اور جسامت بھی طاقتور تھی، مضبوط تھی، اس لیے انہیں لوگ عبد مناف کہتے تھے۔ ان کو بطحا یعنی طیبہ کا چاند بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عبد مناف کو بطحا ایک وادی ہے مدینے کی، تو طیبہ کا چاند بھی کہا جاتا تھا۔ یہ کہنے کی وجہ علماء بیان کرتے کہ یہ بھی بڑے حسین و جمیل تھے حضرت عبد مناف، اسی لیے اہل عرب ان کو بطحا یعنی طیبہ کا چاند کہتے تھے۔ اب آبا و اجداد میں نام آتا ہے حضرت قصی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ ہے حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں قصی۔ یہ بھی ان کا حقیقی اعتبار سے نام نہیں بلکہ لقب تھا۔ قصی ان کا لقب تھا اور ان کا اصل نام زید ہے۔ جو قصی ہے ان کا اصل نام زید ہے، قصی ان کا لقب ہے۔ ایک لقب ان کا مجمع بھی ہے۔ ان کا نام قصی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قصی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دور ہونا۔ چونکہ علماء وجہ بیان کرتے ہیں چونکہ یہ بچپن میں اپنے گھر والوں سے دور ہو گئے تھے، جب یہ واپس آئے تھے تو چونکہ بڑی دور سے واپس آئے تھے، اس لیے ان کا نام قصی رکھا گیا، یہ قصی مشہور ہو گئے۔ اور ان کا لقب مجمع ہونے کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اہل قریش کو ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا۔ ان کے دور میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے دور میں عرب کو بہت زیادہ سرخروئی، اور عرب میں بالخصوص اہل قریش کو بہت زیادہ کامیابیاں، عزت، غلبہ حاصل ہوا تھا۔ بہت سارے کام، یہ اس وقت سردار تھے اہل قریش کے، تو بہت سارے کام حضرت قصی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی اجازت سے ہوا کرتے تھے۔ شادی کرنی ہے تو انہی سے مشورہ ہوتا تھا، انہی کی اجازت سے ہوتا تھا، اور ان کے ارد گرد اہل قریش ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں مجمع یعنی مجتمع کرنے والا کہا جاتا ہے۔ ابن قصی کے والد ہیں ابن کلاب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہیں۔ حضرت قصی کے والد کلاب رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن کلاب ان کا بھی اصل نام نہیں تھا۔ کلاب قلب سے بنا ہے، اور بہت سارے ناظرین ہو سکتا ہے جانتے ہوں گے کہ قلب جو ہے یہ کتے کو کہتے ہیں، عربی میں کتے کو کہتے ہیں۔ ان کے پاس علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے شکاری کتے ہوا کرتے تھے، اس بنیاد پر ان کو کلاب کہا جانے لگا۔ اب آبا و اجداد میں نام آتا ہے مرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت کلاب کے والد کا نام ہے مرہ، اور مرہ یہ ان کا حقیقی نام ہے۔ پھر ان کے والد کعب یعنی مرہ بن کعب، حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کعب کے معنی ہوتے ہیں ابھرا ہوا ہونا، ظاہر ہونا، بلند ہونا، یہ کعب کے معنی ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کو اپنی قوم میں بلندی حاصل تھی، عرب کے لوگوں کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام تھا، بلند رتبہ تھے، تو اس نسبت سے انہیں کعب کہا جانے لگا۔ اس کے بعد نام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں لؤی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت کعب کے والد ہیں حضرت لؤی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ یہ بھی بہت مضبوط ہستی تھے، بہادر تھے، اس لیے انہیں لؤی کہا جانے لگا۔ ان کی کنیت جو لؤی ہے، ان کی کنیت اپنے بیٹے کعب کی وجہ سے ہوئی، ابو کعب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں
اب نام آتا ہے غالب کا رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی لؤی بن غالب۔ حضرت غالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت لؤی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے، حضرت غالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین اکرام، ابھی اور بھی شجرہ نسب باقی ہیں، حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ تک ہم اپنے اس سلسلے سیرت کے حسین پہلو میں بیان کریں گے، لیکن چونکہ سلسلے کا وقت مکمل ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت غالب رضی اللہ تعالی عنہ تک کا تذکرہ مکمل ہوا۔ آگے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم ان کا مزید تذکرہ، مزید آپ کے آبا و اجداد کا تذکرہ سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔